عوام تکلیف میں اور عمران خان جیل میں. مجھے بتائیں کہ آپ چونٹیاں بننا چاہتے ہیں؟ آپ چونٹیاں نہیں ہیں. آپ اپنی جانیں دے کر کیوں اس طرح مسلے جا رہے ہیں؟ کھڑے ہوں، متحد ہوں. یہ جو مہنگائی کے خلاف آپ کی آواز اٹھانا یہ آپ کا حق ہے. کٹھے ہوں، سب لوگ مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، بجائے اپنی جانیں دیں، کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی جانوں کے جانے سے کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ جو سارے اقتدار میں پہلے بیٹھے تھے وہ سارے اپنے بیگ پیک کر کے اپنی وہ آزاد فضاؤں میں لندن میں جا کے عیاشیاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف سے کسی نے پوچھا کہ ملک میں بہت مہنگائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں کمانے آئے تھے، ان کی کمائی ختم ہو گئی، اب وہ اپنے ملک واپس چلے گئے، اب وہ وہاں عیاشی کریں گے، پیزے کھائیں گے، میک ڈونلڈ کھائیں گے، کافی پیئیں گے. اور آپ اس مہنگائی میں اس طرح سے ڈوبیں گے. یہ جو آگ لگی ہے نا، یہ ایک شخص کی نہیں ہے. اسی لیے سب متحد ہوں، کیونکہ یہ ہمارا آپ کا ملک ہے. وہ جو باہر بیٹھے ہیں نا، وہ صرف آتے ہیں اس وقت جب ان کو اقتدار کی کرسی ملتی ہے، ورنہ وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو میں پھر سے کہوں گی، چونٹیاں مت بنے، شاہین بنے. اپنی جو یہ ملک کی باغ دوڑ ہے نا، وہ کس کے ہاتھوں جانی چاہیے؟ یہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. مین اسٹریم میڈیا تو ظاہر ہے کہ آپ کو ساری خبریں سینسر کر کے دکھائے گا، اور شاید وہاں پہ یہی دکھایا جا رہا ہوگا کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے. لیکن آپ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ویسے تو مہنگائی کا طوفان ہے ہی، لیکن اسپیشلی بجلی کے بلوں کے بعد اس کی سچویشن کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے. پچھلی دفعہ جب بجلی کے بل آئے تھے تو شاید لوگوں نے، کسی نے زیور بیچ دیا، کسی نے جانور بیچ دیے، یا کسی کے پاس اگر کوئی جمع پونجی تھی تو اس سے ادا کر دیے. لیکن جب اس دفعہ بجلی کے بل آئے ہیں تو لوگ ظاہر ہے کہ پریشانی جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے. اس میں ایک جو بہت تکلیف دہ ٹرینڈ ہے اور جو بہت تکلیف دہ خبریں کل کچھ دنوں سے آ رہی ہیں، وہ ہیں خود کشی اور خود سوزی کی کوششیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جان سے بھی گئے. تو یہ ٹرینڈ بہت تکلیف دہ ہے. خودکشی بیسیکلی ظاہر ہے کہ اسلام میں حرام ہے، کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور کیونکہ یہ ایک نا امیدی ہے، اور نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. تو مجھے بتائیں کہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں، وہ شاید باہر آ کر اپنے آپ کو کوئی آگ لگا رہا ہے، کوئی ریل کی پٹری پہ جا کے بیٹھ رہا ہے، یا کوئی گلے میں پھندا لگا رہا ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جو اہل اقتدار ہیں ان کو اثر ہوگا. دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اہل اقتدار کو اثر ہوگا، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اہل اقتدار آپ کی خودکشیوں سے افیکٹ ہونے والے ہوتے تو کیا ان کو اثر ہوا تھا جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو گولیاں ماری تھی؟ انہوں نے خواتین کے جبڑوں پہ گولیاں ماری تھیں، ایک پریگننٹ لیڈی بھی تھی ان میں. ان کو اثر ہوا تھا. انہوں نے ارشد شریف کو شہید کیا، ان کو اثر ہوا؟ اگر یہ اثر والے ہوتے تو ان کو وہ ارشد شریف کو شہید کرتے. ان کو اثر ہوتا تو کیا یہ فیصل عباس کو برج سے گراتے؟ کیا یہ ذلے شاہ کو اذیت دے کر شہید کرتے؟ کیا یہ عمران ریاض کو غائب کرتے؟ کیا یہ سواتی صاحب کی ان کو اپنے بچوں، ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے ان کو اذیت دی، اس کے بعد ان کو جس طرح ان کو جسمانی اذیت دی، ان کو ذہنی اذیت دی، ان کی بیوی کی جس طرح ویڈیو ان کی بیٹی سے شیئر کی، انہوں نے شہباز گل کو ننگا کیا. انہوں نے شہباز گل کے جو وہ تھا ڈرائیور تھا اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے عثمان ڈار کے ڈرائیور کے ساتھ، یا جو بھی اس کا ورکر تھا جس کو اس نے جاب دلوائی تھی، اس کے ساتھ کیا کیا. اس کو ننگا کیا. اس کو کہا کہ تمہاری بیوی کو یہاں لا کر ننگا کر کے اس کی تصاویر بنا کر ہم سوشل میڈیا پہ دیں گے. انہوں نے عثمان ڈار کے ساتھ کیا کیا، ان کے جو سارے کاروبار بند کیے، وہاں ہزاروں لوگ جاب کرتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. انہوں نے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا کیا، ان کا گھر تو مسمار کیا، ان کی والدہ کا دوپٹہ اتارا، ان کو علیحدہ کمرے میں لے جا رہے تھے تاکہ ان کو ذہنی جسمانی اذیت دے سکیں، ان کی تذلیل کر سکیں. انہوں نے ان کو گھر سے نکال کر ان کا گھر سیل کر دیا، ان کو عورتوں کو، خواتین کو گھر سے باہر نکال دیا. انہوں نے کس کے ساتھ نہیں کیا؟ انہوں نے اسلم اقبال صاحب کے گھر کی بیٹی کا جہیز پورا کا پورا لوٹ لیا. انہوں نے ان کے یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی، ان کے بھائی، ان کے بھتیجوں، جو وہ ہیں آوان صاحب ہیں، ان کے بھائی عمر آوان کو انہوں نے کیا.
अब तक वो ज़ाहिर लापता है, उनको उन्होंने अगवा कर लिया हुआ। ऐसे इतने खवातीन, कितनी खवातीन इस वक्त जेलों में हैं। एक खातून ने कल दुहाई दी उनको, जज साहब को, कि मेरी 3 साल की बेटी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, वो किसी के साथ सो नहीं पाती, वो रोती है। वो खातून रोती रही, उनको इस तरह से इन्होंने रखा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं, किस किस का नाम ले। अगर आपको लगता है कि ये लोग इन बातों से, आपकी खुद सोजी से ये मुतासिर होते हैं, तो मैंने आपको ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बताई हैं कि ये इन चीजों से मुतासिर नहीं होते। इनके लिए ये तो वो है ना जो कह रहे हैं कि आपको अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ। बिल्कुल वही अल्फाज जो उसने गिलानी ने बोले थे, यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ। यही काकड़ ने कह दिए कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ। वो मुल्क छोड़ने को आपको स्टॉप करने वाला, अपने मुल्क में रहकर हालात का मुकाबला करने की दर्ज देने वाला तो इमरान खान था, जो आज जेल में बैठा है। वो हमें सिखाता था कि मौलाना रूमी का कॉल है कि आप चूंटियां नहीं हैं, आपको खुदा ने पर दिए हैं, आप चूंटियों की तरह अपनी जानें मत गंवाएं। आप वो बने जो मजबूत लोग होते हैं, जिनके पर होते हैं, जिनकी ताकत परवाज होती है, जो शाहीन होते हैं। आपका हक है कि इस महंगाई के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, उसके खिलाफ आप आए, एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन खुदसोजी मत करें। देखें, इससे मुझे याद आता है कि 16 महीने पहले इमरान खान ने बाजवा साहब को कहा था कि मैंने इस मईशत की जो कश्ती है ना, इसमें बहुत छेद थे, मैंने बहुत मुश्किल से ये सुराख बंद किए हैं, ये मईशत जो है ये डूब जाएगी, मैंने बड़ी मुश्किल से संभाली है, ये एडवेंचर मत करो, हुकूमत इस वक्त खत्म मत करो, वरना वो महंगाई का तूफान आएगा, किसी से संभाला नहीं जाएगा। लेकिन बाजवा साहब को या तो अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी, और या अगर उनको ये भी मालूम था कि अगर एक्सटेंशन ना भी मिलेगी तो मैं बाहर मुल्क जाकर अयाशी करूंगा, मैं तो बाहर रह लूंगा। लेकिन तकलीफ में तो इस वक्त अवाम है, और यही इमरान खान उस वक्त बार बार कह रहे थे। आज अवाम तकलीफ में और इमरान खान जेल में। मुझे बताएं कि आप चूंटियां बनना चाहते हैं। आप चूंटियां नहीं हैं, आप अपनी जानें देकर क्यों इस तरह मसले जा रहे हैं। खड़े हों, मुत्तहिद हों। ये जो महंगाई के खिलाफ आपकी आवाज उठाना, ये आपका हक है। इकट्ठे हों, सब लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं, बजाय अपनी जानें दें, क्योंकि इन लोगों को आपकी जानों के जाने से कोई असर नहीं होता। वो जो सारे इक्तदार में पहले बैठे थे, वो सारे अपने बैग पैक करके अपनी वो आजाद फजाओं में लंदन में जाके अयाशियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ से किसी ने पूछा कि मुल्क में बहुत महंगाई है, वो कह रहे हैं अभी फिलहाल मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो यहाँ कमाने आए थे, उनकी कमाई खत्म हो गई, अब वो अपने मुल्क वापस चले गए। अब वो वहां अयाशी करेंगे, पिज्जे खाएंगे, मैकडोनल्ड खाएंगे, कॉफी पियेंगे, और आप इस महंगाई में इस तरह से डूबेंगे। ये जो आग लगी है ना, ये एक शख्स की नहीं है, इसीलिए सब मुत्तहिद हों, क्योंकि ये हमारा आपका मुल्क है। वो जो बाहर कब बैठे हैं ना, वो सिर्फ आते हैं उस वक्त जब उनको इक़्तिदार की कुर्सी मिलती है, वरना वो बाहर चले जाते हैं। तो मैं फिर से कहूंगी, चूंटियां मत बने, शाहीन बने। अपनी जो ये मुल्क की बाग दौड़ है ना, वो किसके हाथों जानी चाहिए, ये कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए।